قرآن مجید کے آیات کی تشریح اور تفصیل کا نام تفسیر ہے، اور جو شخص تشریح اور تفصیل بیان کرتا ہے اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مفسر قرآن خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے قول اور عمل سے قرآن کی تفسیر فرمائی، ایسی تفسیر جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تفسیر کا فریضہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور علماء امت نے انجام دیا، جن کی تحقیقات اور تشریحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ان کی تمام کاوشوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے، وہ کس موقع اور کس مقام پر نازل ہوئیں، ان کا کس خاص واقعہ سے کیا تعلق ہے۔ وہ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ آیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص سے کیا تعلق ہے، اور نت نئے پیش آنے والے معاملات میں قرآن سے کس طرح رہنمائی مل سکتی ہے۔ باقاعدہ تفسیر کا کام صحابہ اکرام کے دور سے شروع ہوا۔ مفسرین صحابہ میں جن حضرات کے نام ہمیں ملتے ہیں ان میں خلفائے راشدین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری جیسے عظیم صحابہ کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خواتین میں ام المومنین حضرت عائشہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید کے مطالب و معانی اور تفسیر بیان کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ عہد صحابہ کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق مختلف زبانوں اور مختلف ملکوں میں تفاسیر لکھی گئیں، جن میں سے اکثر نہایت مفصل اور ضخیم تھیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں تفسیر پر جو کام ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہند و پاک کے مشہور مفسرین میں ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء متاخرین میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور مفسر، محدث اور فقیہ تھے۔ وہ صاحب باطن بزرگ تھے اور سلوک اور تصوف کے اسرار و رموز پر پوری دسترس رکھتے تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1280 ہجری میں تھانہ بھون میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم میرٹھ اور تھانہ بھون میں ہوئی، پھر دارالعلوم دیوبند سے علوم دینی کی تکمیل کی۔ ان کا حلقہ ارادت بڑا وسیع تھا۔ ان کے مریدین میں مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا عبد الباری ندوی، مولانا قاری محمد طیب قاسمی اور مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب جیسے اصحاب علم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں، جن کی تعداد 800 کے قریب ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ تصانیف اپنے اندر تنوع رکھتی ہیں۔ ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، کلام و عقائد، سلوک و تصوف، الغرض ہر موضوع کی کتابیں شامل ہیں۔ حکیم الامت بہترین حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہیں تجوید و ترتیل میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس موضوع پر بھی آپ نے کئی کتابیں لکھی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نہایت سلیس اور با محاورہ اردو زبان میں قرآن کی تفسیر تحریر فرمائی۔ یہ تفسیر حقائق و معارف قرآنی کے سمجھنے میں بڑی مفید ثابت ہوئی۔ اس تفسیر کا نام بیان القرآن ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سلف صالحین کے مسلک کا اتباع کیا گیا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اصل مطالب سے انحراف نہ ہونے پائے، اور کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ عام طور پر شبہات پیدا نہ ہوں۔ بیان القرآن میں تفسیر کا یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے قرآنی آیات کا ترجمہ کیا جائے، پھر اس کی تفسیر کی جائے،
और मुश्किल अल्फाज की शरह के साथ साथ नहवी और सरफी इश्कालात को रफा किया जाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब तफसीर बयान करते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि मुतल्लका आयत की तफसीर में दीगर मुफस्सिरीन की राय क्या है। फिर कुरान और हदीस की रोशनी में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल में से जो कौल भी उन्हें कुरान और सुन्नत से करीब मालूम होता है उसे तरजीह देते हैं। कुरानी आयात के बाहिमी रब्त के बयान करने में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का खास अंदाज है। वह इस रब्त को निहायत ही लतीफ पैराए में बयान करते हैं। इस तफसीर में इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि आयात कुरानी का ठीक ठीक मफहूम निहायत मुख्तसर और जामे अंदाज में पेश कर दिया जाए। इस तफसीर की अजमत का अंदाजा अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी साहिब इल्म शख्सियत के इस ख्याल से किया जा सकता है। आप फरमाते हैं, मैं समझता था कि यह तफसीर अवाम के लिए लिखी गई है, लेकिन इसमें तो उलमा के लिए भी बहुत कुछ है और उलमा इस तफसीर से इस्तिफादा कर सकते हैं। अहकामात कुरानी के सिलसिले में फिकी इख्तिलाफात नागुज़ीर हैं। तफसीर में इन इख्तिलाफात का तज़िया पूरी दयानतदारी और इल्मी महारत से किया गया है। इस सिलसिले में तरजीह फ़िक़्ह हनफी को दी गई है और मज़ाहिब का जिक्र बशर्ते ज़रूरत हाशिये में किया गया है। हाशिया इस किताब का निहायत अहम और ज़रूरी हिस्सा है, जिसमें फ़िक़्ह हनफी के अलावा दीगर फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र की निशानदेही की गई है। इसके साथ साथ सूरतों के मक्की और मदनी होने की वजाहत, गैर मशहूर लुगात, फसाहत व बलागत, इल्म कलाम, असबाब नुज़ूल, तारीख़ व रवायात, कुरान में क़िरअत के इख्तिलाफात, इन जैसे अहम तरीन उमूर का जिक्र किया गया है। यह हाशिया दर्स व तदरीस के वक्त उलमा के लिए बहुत ज्यादा मुआविन बनता है। कोई भी मुफस्सिर अपनी तफसीर की तदवीन में मुतक़द्दिमीन की तफासिर से बेनियाज नहीं हो सकता। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तदवीन तफसीर के वक्त जिन तफासिर को पेश नजर रखा है उनमें से चंद के नाम ये हैं: बैज़ावी, जलालैन, रूहुल मानी, इत्तिक़ान, मालिम तंजील, तफसीर रहमानी, मदारिक, खाजिन, फतहुल मन्नान, इब्ने कसीर, दुर्र मंसूर और कश्शाफ वगैरह। बाज़ औक़ात हजरत थानवी ने हदीस व फ़िक़्ह और सीयर की किताबों से भी इस्तिफ़ादा किया है।